السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارا ویڈیو پلیز پورا دیکھا کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ ہمارا ٹاپک ہے ایمان۔ اما بعد، اللہ رب العزت نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اندر کی مایا پر رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے۔ یہ حالات ایک قسم کی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، جس طرح فرشتے خدا کے مخلوق ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ مخلوق دکھلائی جاتی ہے، اس لیے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں اور نقشوں کا نام کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ عزت و ذلت، راحت و تکلیف، سکون و پریشانی، صحت و کامیابی تو ان حالات کے بننے اور بگڑنے کا دنیا میں پھیلی ہوئی شکل اور نقشوں سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ انسان کے اندر مایا اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کی امر ہے۔ اب اگر انسان کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور اللہ کے امر اس کے جسم سے ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکلیں گے تو اللہ جل شانہ اس انسان کے اندر کامیابی والے حالات پیدا فرمائیں گے، خواہ ظاہر اسباب اور چیزیں کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک تمام کائنات کے ہر ذرے کے ہر فرد کے بنانے والے اور ہر ذرے کے ہر فرد کی ہر ضرورت کو ہر وقت اپنی ذات سے پورا کرنے والے خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا۔ ہر چیز اللہ کے بنانے سے اور اس کے چاہنے سے بنی ہے۔ یہ چیز خود نہیں بنی، انہیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ وہ ان چیزوں کو بنانے والے ہیں اور اللہ رب العزت خود بنے نہیں ہیں۔ جو چیز کسی کے بنانے سے بنی ہوئی ہو تو بنی ہوئی چیزوں سے کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے ان سے کچھ نہیں بنتا۔ جو کچھ قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے، لیکن اس وقت ہمارے ماحول میں سے یہ بات چل رہی ہے، ہم لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ انسان کے استعمال کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اللہ نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائی ہیں ان چیزوں کو اللہ نے بنا کر اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قدرت سے یہ چیزیں بن گئی تو بننے کے بعد یہ چیزیں قدرت سے خارج کر دی گئی ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ قدرت سے بنایا ہے وہ ہر وقت ان کے قبضے میں ہے۔ وہی ہر چیز کو خود استعمال فرماتے ہیں اور جب چاہیں اپنی قدرت سے ان شکلوں کو بدل دیں اور کسی چیز کی شکل کو چاہیے قائم رکھیں، اس کی خوبی کو، اس کی صفت کو بدل دیں۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز سے جو تاثیر واقعی طور سے دکھلائی وہ تاثیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی ہوگی۔ میرے دوستو، اول تو کسی چیز کی کوئی تاثیر ہے ہی نہیں، تاثیر اللہ کے کرم سے ہے۔ شکلوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، شکلیں تو ساری کی ساری مٹی سے بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز اپنی قدرت سے بنائی ہے، تو قدرت ہر وقت اس چیز کے کام کرتی رہتی ہے۔ اس بات کو ہمیں بار بار سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، لوگوں سے کہنا پڑے گا۔ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہو رہا ہے ان سب کا تعلق ان پھیلی ہوئی شکلوں اور نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات عالیہ تنہا جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو ان اسباب سے ہے جنہیں اللہ نے براہ راست بنایا ہے اور نہ ان اسباب سے ہے کہ اسباب کے بننے میں کسی درجے انسان کا ہاتھ لگا ہوا ہو۔ لکڑی کو سانپ بنا دیتے ہیں، سانپ کو لکڑی بنا دیتے ہیں، اسی طرح ساری شکلوں پر خواہ وہ ملک کے ہوں یا مال کے، برف کی ہو یا بھاپ کی، ساری شکلوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ وہی ان شکلوں پر اپنے امر کو استعمال فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو زندگی بنتی نظر آتی ہے، وہیں سے انسان کو بگاڑ کر دکھلاتے ہیں
اور جہاں سے زندگی بگڑ نظر آتی ہے وہیں سے انسان کو بنا کر دکھلاتے ہیں۔ ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پال کر دکھاتے ہیں، اور سارے ساز و سامان زندگی بننے کے سارے اسباب نیز چیزوں کے ہوتے ہوئے زندگی کو تباہ و برباد کر دکھاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے تو اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے انسان کو کامیابی دلانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے اللہ کے امرا لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو دیکھو اور اسے سمجھو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔